دیکھیے پاکستان کے ساتھ اگر آپ نے کہا بزنس کرنے میں، ان کا ریئل بزنس تو ٹیررزم ہے نا۔ جے شنکر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس صورتحال میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جس وقت بھارتی وزیر خارجہ دہشت گردی کو پاکستان سے جوڑ رہے تھے، کیا پاکستان کو اسے اگنور کر دینا چاہیے یا اس کو سیریس لینا چاہیے؟ دیکھیے بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کیسے نارمل سی یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان یا بلکہ جو ملک ایز انڈسٹری ٹیررزم کو استعمال کرتا ہے تو ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ہمیں ہندوستان کا بھی موقف جو ہے پاکستان کے بارے میں بڑا ٹف ہے اور وہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں دینا چاہیں گے اس طرح کر کے۔ مطلب یہ انڈیا تو بھائی کسی کو بھی کسی ٹائم بھی وہ جواب دے۔ اگر اب ہم تجارت بحال ہی کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ، ہمارے لیے ایک لحاظ سے بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ہم تو ریلیف چاہ رہے ہیں نا ٹریڈ کے ساتھ، کہ جن جن چیزوں کی یہاں قیمتیں زیادہ ہیں اگر ہندوستان سے اکراس دا بارڈر آ جاتی ہیں تو انفلیشن کم ہو جائے گی، اسپیشلی فوڈ انفلیشن۔ ہمارے نئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار یو کے جانا بھارت بڑا ضروری ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے، چاہے دعوت ملے یا نہ ملے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ایک میٹنگ کے لیے، وہاں پہ جو برٹش فارن سیکرٹری ہیں کیمرون، لارڈ کیمرون، لیکن انہوں نے میٹنگ دینے سے انکار کر دیا۔ دبئی کی پولیس نے 202 پاکستانی بیکاریوں کو اریسٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں، کوئی کام دھندا نہیں کرتے۔ بھارت کے ساتھ ہماری تجارت بحال ہو جائے، کیونکہ ابھی بھی بہت سی چیزیں جو آتی ہیں بھارت سے وایا دبئی آ رہی ہیں یا تھرڈ پارٹی آ رہی ہیں، تو جو پاکستان پہنچتی ہیں تو مہنگی پڑتی ہیں۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستانی میڈیا ودیش منتری ایس جے شنکر کی سٹیٹمنٹ سے کتنا جلا بھنا بیٹھا ہے۔ دراصل ایس جے شنکر نے کہا کہ پاکستان کا پیشہ ہی آتنکواد ہے، اب ان سے اس پر کیسے بات چیت کی جائے۔ آتنکواد کو بڑھاوا دینے کے معاملے پر بھارتی ودیش منتری ایس جے شنکر نے ایک بار پھر پاکستان کو کھری کھری سنا دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت اب آتنکواد کے مدعے پر بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ودیش منتری نے کڑا سندیش دیتے ہوئے کہا کہ اب اس سمسیا کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بزنس آتنکواد ہے، اب ان سے اس پر کیسے بات چیت ہو۔ دوسری طرف ودیش منتری ایس جے شنکر سنگاپور کی 3 دیوسیہ یاترا پر تھے۔ یہاں پر انہوں نے نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں اپنی لکھت پستک وائی بھارت میٹرز پر آیوجت ایک کارکرم میں حصہ لیا۔ انہوں نے پاکستان پر کڑا پرہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان شروع سے ہی آتنکواد کو پروموٹ کرتا ہے۔ اب پچھلے دنوں ہمارے نئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار برسلز گئے ہوئے تھے، وہاں پہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کے حوالے سے ایک کانفرنس تھی۔ اس کے بعد وہ پہنچ گئے یو کے، کیونکہ یو کے جانا بھارت بڑا ضروری ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے، چاہے دعوت ملے یا نہ ملے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ایک میٹنگ کے لیے، وہاں پہ جو برٹش فارن سیکرٹری ہیں کیمرون، لارڈ کیمرون، لیکن انہوں نے میٹنگ دینے سے انکار کر دیا۔ البتہ ٹیلی فون پہ ضرور بات کی ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ۔ ہمارے وزیر خارجہ نے ان کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہاں پہ پھر پاکستان جو ہائی کمیشن ہے لنڈن میں، ہمارے وزیر خارجہ نے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہاں، پاکستان کے جو تاجر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہماری تجارت بحال ہو جائے، کیونکہ ابھی بھی بہت سی چیزیں جو آتی ہیں بھارت سے وایا دبئی آ رہی ہیں یا تھرڈ پارٹی آ رہی ہیں، تو جو پاکستان پہنچتی ہیں تو مہنگی پڑتی ہیں ہم لوگوں کو۔ تو اس کو ہم ایگزامن کریں گے، تمام اسٹیک ہولڈر سے ہم بات چیت کر کے کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو آئیے پہلے ذرا کلپ سن لیتے ہیں جو اسحاق ڈار صاحب کا ہے، ہمارے وزیر خارجہ کا ہے، کہ انہوں نے کیا کہا۔ پہلے وہ سنتے ہیں اور پھر ہمارے جو مہمان ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ کمیونٹی پاکستان میں کافی یہ اپیل بھی کرتی ہے، ڈیمانڈ بھی کرتی ہے۔ بجٹ سے پہلے میری سب سے میٹنگ ہوئی، کیونکہ لاسٹ ایئر کا بجٹ میں نے ایز فائنانس منسٹر پیش کیا تھا 2023-24 کا، تو ان سب کی یہ تھی کہ جی ہم جو امپورٹس تو ابھی بھی ہو رہی ہیں وہ۔ جی ناظرین، یہ بھی یاد رہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی نے ایک پالیسی فارمولیٹ کر لی 5 اگست 2019 کے بعد، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کی کابینہ کے اندر سے بھی ایسے لوگ تھے، مثال کے طور پر رزاق داؤد صاحب جو کہ اس وقت کامرس کے منسٹر تھے، وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے کہ جی تجارت تو بحال کر ہی لینی چاہیے۔ پھر میاں منشا صاحب بار بار ہمیں یہ کہتے رہے، اور جو بہت بڑا نام ہے پاکستان کے کاروباری حلقے سے جو صنعت کار ہیں، تو وہ بھی یہی باتیں کرتے رہے۔
تو اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی کہا ہے. نے پوچھا کہ جی پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کیسے نارمل سی یہ وہ, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان یا بلکہ جو ملک ایز انڈسٹری ٹیررزم کو استعمال کرتا ہے تو ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. خیر چین کے حوالے سے بھی ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ایک آیا, اروناچل کے حوالے سے یا پھر LAC کے اوپر جو کچھ ہوا ان سے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک چائنیز ڈپلومیٹ نے ان سے تھنک ٹینک میں کوسچن کیا تھا, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جو سی روٹ ہے وہاں پر اوسیز اور باقی جو صومالین پائریٹس ہیں وہ جہازوں کو اٹیک کرتے ہیں, لیکن انڈین نیوی کی جو وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہے وہ بڑھائی گئی ہے اور وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور بہت سارے جو شپس ہیں اس کو بچایا بھی ہے, جس سے میں کہتا ہوں کہ ورلڈ ریکگنیشن اور بڑی ہے انڈیا کی دنیا بھر میں. جس طرح بھی ہم نے بلغاریہ کو دیکھا اس سے پہلے اور کنٹریز کا ہم نے دیکھا, پاکستان کے جو فشرمین ہیں ان کو بچایا گیا تھا ایک 1.5-2 ماہ پہلے, ان کی کشتی کو بچایا تھا. تو اس طرح کی چیزیں ایسے لگ رہا ہے کہ ایز اے گلوبل پاور اپنی چیزوں کو ایکسپینڈ کر رہا. بات شروع کریں گے. ڈاکٹر جے شنکر بڑے ایکٹیو رہتے ہیں تھرو آؤٹ ورلڈ, ان کا جانا اور مختلف تھنک ٹینکس میں مختلف ایونٹس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور مطلب سنا بھی بہت سیریسلی جاتا ہے, ان کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ان کا ہو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے دنیا بھر میں. چین کے ساتھ بھی انڈیا کے معاملات میں کہوں گا اگر خراب نہیں ہے تو بہت اچھے بھی نہیں ہیں. سیم لائک دیٹ پاکستان کے ساتھ بھی اگر خراب نہیں ہے تو بہت اچھے بھی نہیں, آنا جانا نہیں ہے, ہائی کمشنر نہیں ہے, نہ پاکستان کا دہلی میں ہے نہ دہلی کا یہاں اسلام آباد میں ہے, باقی سٹاف جو ہے وہ ممبرز یہاں پہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں. اچھا بات ہوتی ہے اکثر یہ بات پاکستانیوں سے بھی پوچھ لی جاتی ہے اور انڈیا والوں سے بھی پوچھ لی جاتی ہے کہ جی تعلقات یہ وہ فلاں ڈم کا, اور کلیشز بھی رہتے ہیں تو کبھی کبھار جب حالات خراب ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی کوسچنز ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر جے شنکر جی سے سوال ہوا کہ جی پاکستان کے ساتھ نارملسی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی, کیا ہو سکتا ہے فیوچر. تو انہوں نے کہا جی ایسا ممکن نہیں ہے فی الحال, یعنی انہوں نے ٹوٹلی ڈینائی کیا. واقعی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا یا پھر چین انڈیا کے درمیان کوئی ایسی چیزیں جو پہلے تھی رہی ہیں, بہتر بھی رہی ہیں خراب بھی رہی ہیں, اب دوبارہ خراب تو ضرور ہے لیکن بہتر نہیں ہو سکتی؟ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن پوچھا آپ نے فخر بھائی, اور بڑا ڈیپ کا کوشچن پوچھا. دیکھیں اگر ہم ایز این انالسٹ دیکھیں, پہلے پاکستان انڈیا دیکھ لیتے ہیں پھر چائنا انڈیا دیکھ لیں گے. دیکھیے پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے انڈیا سے وہ صحیح نہیں ہے. اس کی ڈائگنوسس اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ کون سے کارن ہیں, وہ جیسے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں وچ آر دا میجر اریٹینٹس, جو کہ پاکستان اور بھارت کے ریلیشن شپ پاکستان سے اگر آپ پوچھیں گے تو ان کا ایک ہی ہے کہ دا میجر اریٹینٹ از کشمیر ایشو, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ انڈیا سے پوچھیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ٹیررزم کرتے ہیں, تو شاید انڈیا کے لیے میجر اریٹینٹ ٹیررزم ہے اور پاکستان کے لیے میجر ایشو کشمیر ہے. جی بالکل. پوائنٹ یہ کہ کیا یہ ایشو ریزالویبل ہے, کیا کشمیر کا ایشو ریزولوشن کے تھرو آ سکتا ہے